ایک تو یہ ترمیم کی بات کریں، قواعد و ضوابط کی، اس کی بات کریں، جوڈیشل کمیشن کے اندر اپوائنٹمنٹ آف ججز کی بات کریں، قاضی فائز عیسیٰ کے خط کی بات کریں، تو آپ نے ساری گزارشات سن لی ہیں کہ جانبداری ہے اور یہ اختیار لامحدود ہیں چیف جسٹس کے پاس، اس کو محدود کرنا چاہیے. دیکھیں میرا خیال ہے جانبداری کا لفظ ابھی تک تو احسن مون صاحب نے نہیں بولا، حکومت نے بولا، وہ میں اس کو حکومت والا اس میں ایڈ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات، یہ مطالبات ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں. میں اور احسن مون صاحب اکٹھے بھی پاکستان بار کونسل کے ممبر رہے ہیں پچھلے ٹینیور میں 2015 سے 16 سے لے کر 2020 تک. ہمارا یہ مطالبہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ آرٹیکل 184(3) میں جب کوئی بھی پاورز ایکسرسائز کرے کورٹ تو اس کے خلاف ریویو کی بجائے اپیل کا ایک رائٹ ہونا چاہیے. یہ ایک ہمارا شروع سے مطالبہ رہا ہے. لیکن اس کے لیے دو طریقہ کار ہیں. اس کے لیے جو گورنمنٹ ابھی کہہ رہی ہے یا جو کیبنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کی پاورز ختم کریں گے، اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو آرٹیکل 184(3) کو امینڈ کر لیں یا کسی لا کے ذریعے آپ ایک پروویژن آف اپیل دے دیں جو اس کے اندر ایکٹ آف پارلیمنٹ آ سکتا ہے. اس میں ایکٹ آف پارلیمنٹ پروبیبلی آ سکتا ہے، لیکن وہ بھی ایک کوشچن ہے جس کو ابھی ہمیں اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ کیا یہ. اچھا، یہ جانبداری کا الزام بائی دا وے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لگایا ہے. میں نے اس لیے کریکٹ کیا آپ کو کہ ان کا خط بڑا سنگین خط ہے. میں نے نہیں پڑھا، میں نے نہیں پڑھا، پرانے والا پڑھا تھا، ابھی نہیں والا. اچھا، اب دوسرا کوشچن ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف دی ججز. جی، اپوائنٹمنٹ آف ججز میں اصل میں یہ کافی عرصے سے یہ بھی ہمارا ایک ڈسپیوٹ چلا آ رہا ہے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو ڈسکریشن ایکسرسائز کرتے ہیں نا چیف جسٹس آف پاکستان کرتے ہیں یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کرتے ہیں. جب ہائی کورٹ کا جج اپوائنٹ کرنا ہو تو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بندے نامینیٹ کرتا ہے، جو سپریم کورٹ میں کرنا ہو تو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نامینیٹ کرتا ہے. اس کے لیے سپریم جوڈیشل کمیشن کے رولز بنے ہوئے ہیں. ان رولز میں یہ اختیار ہے کہ وہ چیف جسٹس نامینیٹ کرے گا. اب وہ جو نامینیشن آف چیف جسٹس کا اختیار ہے، وہ رولز کو وہ بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبران مل کے وہ رولز کو امینڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی کئی دفعہ ہماری کمیٹی بنی گئی کہ ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں. جیسے ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس تھے ان کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی، مطلب جوڈیشل کمیشن کے ساتھ مل کے یہ کام ہوگا. لیکن جب وہ انکمپلیٹ ہے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ قاضی فائز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چھٹی پہ گیا اور میرے بعد کمیشن کا اجلاس طلب کیا، 5 ججوں کی تعیناتی. بہتر تھا کہ ان کی ہوتے ہوئے کرتے ہیں، لیکن بہتر تھا. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اسکائپ پہ بھی وہ آ سکتے ہیں. پہلے بھی انہوں نے جب بیمار تھے نا، ان کو کورونا تھا شاید، اس اسکائپ کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو پارٹیسپیٹ کیا تھا. پرابیبلی ابھی بھی وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. اور لیکن یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ ان کی غیر حاضری میں کیوں بلایا اس کی میں وہی بتا رہا ہوں. پچھلے کوئی مہینہ ایک پہلے بھی رکھا تھا یہ اجلاس. انہوں نے اسی طرح کا ایک لیٹر لکھا تھا. پچھلا لیٹر میں نے پڑھا تھا، یہ نیا والا میں نے نہیں پڑھا. میں بھی آپ کو پڑھا دیتی ہوں. خیر بہرحال وہ لمبا لیٹر ہے، کافی لمبا ہے. آپ نے پڑھ لیا تو وہ جو پوائنٹ آپ نے بتایا، اب اسی کی وجہ سے، ان کی ریکویسٹ کی وجہ سے، ان کے لیٹر کی وجہ سے یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ایڈجرن ہوا تھا. جی. اب جو چیف جسٹس صاحب آج ایک کیس میں ڈیورنگ آرگومنٹس وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہم نے ایک اپلیکیشنیں جب جیسے دیتے ہیں ارلی ہیئرنگ کی درخواست، انہوں نے کہا جی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے چونکہ ہمارے پاس اس وقت 4 ججز اس وقت نہیں ہے. ٹوٹل اس وقت سینکشن اسٹرینتھ ہے 17، کام کر رہے ہیں 13، اور ایک جج صاحب بھی اگلے کوئی 2 ہفتے بعد جا رہے ہیں. تو 5 ججز کی شارٹیج ہے پریکٹیکلی. تو پرابیبلی، میں کسی کی نیت پہ نہیں جانا چاہتا، تو پرابیبلی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ ججز کی شارٹیج ہے اینڈ فار دیٹ پرپز انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے وہ کمیشن کا اجلاس رکھا ہے. لیکن یہ کمیشن کے جو ممبران اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، چیف جسٹس کے بعد قاضی فائز صاحب سینئر موسٹ جج ہیں، ظاہر ہے ان کی ایک احترام ہے، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ دیتے ہیں اور کھل کے دیتے ہیں، اور باقاعدہ وہ اوپن لیٹر کے ذریعے جو بھی بات انہوں نے کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ٹرانسپیرنسی پہ بلیو کرتے ہیں. ان کا کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی چیز وہ خفیہ رکھیں. انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے وہ پبلش بھی کیا ہے، وہ سب کو دیا بھی ہے، اور ہم نے پچھلا لیٹر بھی پڑھا ہے اور ابھی بھی ان کا ہے. تو لہٰذا یہ جوڈیشل کمیشن کے جو ممبران ہیں، اور اسپیشلی جو سینئر موسٹ اس کا کمیشن میں کون ہوتے ہیں جو سپریم کورٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. قواعد و ضوابط کو جو ہے وہ تو ترمیم اس کے اندر مطالبہ ہوا ہے سندھ بار سے بھی، سپریم کورٹ بار سے بھی. اب قواعد و ضوابط بھی 2-3 قسم کے ہیں. ایک قواعد و ضوابط ہے کمیشن کا جو اپوائنٹمنٹ آف ججز کا ہے. دوسرا قواعد و ضوابط کو آپ کہہ سکتے ہو سپریم کورٹ رولز 1980. اس میں ایک تو جیسے بون صاحب نے کہا کہ جب کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو اس میں ریویو کی جو پاورز ہیں وہی ججز سنتے ہیں، وہی ججز ریویو سنتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں یہ بھی ہم نے ہمیشہ مطالبہ کیا ہے کہ ریویو کی بجائے اس کو اپیل ہونا چاہیے. اور دوسرا ہم نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ ریویو میں
ایٹ لیسٹ جو نیا وکیل کو انگیج اگر کوئی کلائنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو انگیج ہونے کی اجازت ہونی یہ بھی چاہیے. آپ کا بھی یہی مطالبہ ہمارا ہے. بھی اسلام آباد بار کا بھی ہے, سندھ بار کا بھی ہے, ہمیشہ سپریم کورٹ بار کا بھی ہے. ہم ہمیشہ اس پہ کنسنٹ رکھتے ہیں کہ اس میں سپریم کورٹ رولز, وہ بھی سپریم کورٹ کے تمام ججز بیٹھ کے وہ امینڈ کر سکتے ہیں, وہ اس میں گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے یہ کہنا کہ ہم چیف جسٹس کی یا ججز کی پاور کو کلٹیل کر دیں گے, وہ پرنسپل آف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے. یہ غلط مطالبہ ہے, یہ نہیں آئین کہہ کے سکتے. مطابق ہم کریں گے. دیکھیں آئین میں تو آلریڈی آئین نے دے دیا ہے. آئین میں تو